المعتكف يعتكف الجنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درود کر رہا ہے فرمایا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. قابل قدر احترام بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں تھوڑے سے آگے تشریف لے آئیں. یقیناً آپ تھکے ہوئے ہوں گے مجھے احساس ہے، لیکن میں بھی تراویح پڑھا کے بیان کر کے دعا کر کے پھر تشریف لائے ہوں یہاں پر. ذرا بھی شکا کر رہا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کہ اس طرح وہ بولی کہتے ہیں نا کہ بس 10 منٹ ہو گئے پھر 10 آگے چلے گئے. ان شاء اللہ 10 سے مراد 10 ہی ہوں گے. 10 منٹ سے 10 ہی مراد ہوں گے. تو چار سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ بڑی برکت والے راتیں ہیں. اللہ رب العزت ایسی محفلیں کبھی کبھی جو ہے نا نصیب فرماتے ہیں. مجھے خوشی ہے بہت انتہائی درجے کی. اس وجہ سے برکت محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمارے برخوردار شاگرد محمد عبداللہ نے اور بھائی حافظ صاحب نے حافظ محمد ابرار صاحب نے قرآن مجید جو ہے نا آپ کو سنایا. سب سے پہلے تو یہ مبارکباد پیش کریں گے. ایک بات تھوڑی سی یہ ذہن نشین کر لیں کہ میں خطیب نہیں ہوں، تعلیم میں بچوں کو پڑھانے والا ہوں. اس لیے حضرت کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے چار باتیں عرض کروں گا. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ محمد عبداللہ صاحب کو اور حافظ محمد ابرار صاحب کو کہ انہوں نے رمضان مبارک کے اندر روزے بھی رکھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت بھی سنائی. اللہ پاک ان کا سنانا آپ کا سننا قبول اور منظور فرمائے. اور پھر آپ سب حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے تراویح کے اندر اس غیر گزرے دور کے اندر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو مکمل سنا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تیسرے نمبر پر مبارکباد کے مستحق ہیں اعتکاف والے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اعتکاف کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ ہم کو قرآن مجید کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو یہ ہم سب جمع ہوئے ہیں قرآن مجید کی نسبت سے. کس نسبت سے جمع ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کی نسبت سے. آپ میری بات کی طرف توجہ کریں تھوڑی سی. ہم مسلمان نسبت کے بہت قائل ہیں. مسلمان نسبت کے بہت قائل ہیں. دیکھیں قرآن مجید کی بہت بڑی نسبت ہے. جس کو نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے اس کا مقام و درجہ بلند ہو جاتا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عام بندہ ہوتا ہے، عام خاندان کا ہوتا ہے، اس کو کوئی عام نسبت نہیں ہوتی تو ہم اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس عام بندے کی نسبت اگر قرآن مجید کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ مصلی کا وارث بن جاتا ہے. پھر امیر بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، بڑا بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، طاقتور بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دانا بھی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ مصلی کے اوپر وارث بن کر اللہ اکبر کہتا ہے تو سارے اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو سارے اس کے پیچھے ربنا لک الحمد کہتے ہیں. اللہ اکبر کر کے سجدے میں جاتا ہے تو سارے اس کے پیچھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے. اور یہی نسبت جس کے ساتھ جڑتی جاتی ہے اس کا مقام بڑھتا جاتا ہے. آپ دیکھیں آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے کے اندر کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، کتنا ہی قیمتی کاغذ کیوں نہیں ہے، آپ رکتے نہیں ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، چاہے وہ لیٹر پیڈ کا کاغذ کیوں نہ ہو. لیکن دوسری طرف آپ کی نسبت ایک اخبار کے ٹکڑے پر پڑتی ہے، ایک عام کاغذ ہے، اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے. آپ کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے آپ رکتے ہیں، اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کو مستقل پاک جگہ پر رکھتے ہیں. کیوں؟
کاغذ کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے، کاغذ قدردان ہو گیا ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں اور کپڑے والے سے کچھ کپڑا بچ جاتا ہے، اس کو رکھ دیتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑا آپ کے تو کسی کام کا نہیں ہے، لہذا یہ کپڑا قیمتاً ہمیں دے دیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ اس کپڑے کو کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کپڑے کو لے جا کر اس کا قرآن پاک کا جزدان بنائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے تو کسی کام کا نہیں ہے، میں اس کے پیسے نہیں لے رہا ہوں، آپ اس کو لے جائیں۔ آپ اس کپڑے کو لاتے ہیں جس کی قیمت دکاندار کے پاس بھی نہیں تھی، آپ کے ہاں بھی بغیر قیمت کے اس کو لائے ہیں، آپ اسے سیتے ہیں، قرآن پاک کا جزدان بنا دیتے ہیں۔ وہ کپڑا جو بغیر قیمت کا تھا، میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو جب ہم اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں تو پہلے وہ کپڑا سینے سے لگتا ہے، آنکھوں سے لگاتے ہیں تو پہلے وہ کپڑا آنکھوں سے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، بیکار ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لوہار کے پاس، درکان کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کی ریل بنا دیں۔ وہ لکڑی جو بیکار پڑی ہوئی تھی، آپ نے قرآن کی ریل بنا دی، اس کو مسجد کے اندر لائے، گھر میں لائے، رکھ دیا۔ میں اور آپ اس لکڑی کا بھی اتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، جب اسے اٹھاتے ہیں ریل کو تو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لکڑی کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اب دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی فضیلت بھی جب رب نے بیان کی ہے تو رب نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قدر والی رات میں، عزت والی رات میں، احترام والی رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی نسبت قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے تو اس کا مقام بھی بلند ہو گیا۔ کتنا مقام بلند ہوا ہے آپ سنتے رہتے ہیں۔ میری صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ القدر، اس کا شان نزول کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آقا نامدار، سردار دو جہان، امام انبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ 4 پیغمبر ایسے گزرے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، چاروں پیغمبروں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کا اتنا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ 80 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے 80 سال میں نہ رات کو نہ دن کو سوتے ہوئے جسم سے اسلحہ بھی نہیں اتارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک طبیعت تھی کہ جب وہ نیکی کی بات سنتے تھے تو ان کی طبیعت میں رجحان پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی نیکی پیدا کریں۔ تو صحابی رسول اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو عمریں بھی بڑی دی تھی، طاقتیں بھی بڑی دی تھی، اور ان کے پاس وقت بھی زیادہ تھا، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، عمریں بھی کم ہیں، اور ہمارے جسامت کے ساتھ جو تقاضے لگے ہوئے وہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 سال تک انہوں نے عبادت کی، نیکی کے کام میں ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ ہم سے زیادہ فیک ہو گئے نیکی کے کام کے اندر۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر جستجو پیدا ہوئی۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر آئے، سبحان اللہ، لے کر آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا انداز بھی بڑا پیارا ہے، ذوق پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قدر والی رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر آگے خود فرمایا کہ آپ کیا جانیں کہ قدر والی رات کیا ہے، ذوق پیدا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر 1000 مہینوں کا حساب کیا جائے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 83 سال کے قریب بنتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کی بخشش کے بہانے بنانے تھے۔ ہے تو یہ ایک رات، فرمایا میرے محبوب، ہے تو یہ ایک رات، لیکن اس کی عبادت کا درجہ تیرے تو فعل اتنا بڑھا دوں گا کیونکہ تیرے صحابہ کے اندر جستجو ایسا پیدا ہوتی ہے کہ ان کا دل نیکی کے لیے مچلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک رات، اس ایک رات میں جو عبادت کرے گا اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ایک رات میں اگر نماز پڑھے گا ویسا ہے جیسے 83 سال مسلسل نمازیں پڑھتا رہا۔ اس ایک رات میں اگر کسی نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا تو ایسا ہے جیسے 83 سال مستقل صدقہ کرتا رہا۔ اس ایک رات کے اندر کسی نے 1 سجدہ کر لیا تو ایسا ہے جیسے 83 سال مستقل سجدہ کرتا رہا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کا تو بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات کے اعتکاف پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت
3 خندقیں جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے آسمان اور زمین کا۔ تو آپ اندازہ کریں جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے کتنے جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ اور اعتکاف والوں کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، فرمایا کہ جو لوگ باہر نیکیاں کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، اب کوئی بندہ اس کو باہر پوچھنے کے لیے چلا گیا، اعتکاف والے کے دل کے اندر آیا کہ میں بھی پوچھنے کے لیے جاتا، کیونکہ کسی بیمار کے پوچھنے کے لیے جانے پہ بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے ٹائم جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اس کو پوچھنے کے لیے گیا ہے۔ اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس کے پوچھنے کے لیے گیا ہے۔ اب اعتکاف والے کے دل کے اندر آیا کہ میں اس کے پوچھنے کے لیے جاتا نیکیاں ملتی۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے جتنی نیکیاں باہر کے لوگ کریں گے، صدقے کریں گے، خیرات کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، کسی کی بیمار پرسی پڑھیں گے، تجھے یہاں بیٹھے مفت میں اس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بھائیوں، میں تو ہو سکتا ہے آپ سے عمر سے بھی چھوٹا ہوں، ایک بڑی عجیب بات آپ کو بولوں، اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بندہ ان کے پاس آیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میری یہ کام ہے، آپ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ جب جوتوں والی جگہ پر گئے، باہر گئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو اعتکاف بھول گیا، آپ تو اعتکاف کے اندر تھے۔ کہنے لگے مجھے اعتکاف یاد ہے، لیکن اس مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی طرف اشارہ کیا کہ اس مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی جائز حاجت پورا کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ جائے گا تو اللہ اسے 10 سال کی مقبول اعتکاف کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کتنے ہم میں سے جو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اچھا یہ کرتے ہیں، ان کو 10 سال کے اعتکاف کا مقبول ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعتکاف والے بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ ظاہر بات ہے تاک راتوں میں کچھ نہ کچھ تو جاگتے ہوں گے، دعائیں مانگتے ہوں گے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، دین میں تو اتنی آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی حکمت رکھ دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ رات بتلا دی گئی کہ کون سی رات ہے۔ میں جا رہا تھا اپنے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، مسجد نبوی کے گیٹ تک آ گیا، 2 بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جب ان کے جھگڑے کو میں نے دیکھا تو ان جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے مجھے لیلۃ القدر کی رات بھلا دی گئی، میرے ذہن سے محو کر دی گئی۔ آپ خود اندازہ کریں، آج ہم میں سے نیک لوگ بھی جھگڑتے ہیں، اچھے خاصے نمازی بھی جھگڑتے ہیں، پرہیزگار بھی۔ جھگڑا کیسی نحوست کی چیز ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بھلا دی گئی۔ پھر علماء کرام نے اس کے اندر بڑی باتیں لکھی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی۔ جو لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے صحابہ کرام ہوں گے، اور صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ عمروں کے لیے خیر ہے۔ اگر وہ رات بتلا دی جاتی کہ فلاں رات ہے، اس رات میں کسی کو کوئی مریض ہوتا یا کوئی بیمار ہوتا، اسپتال میں ہوتا، تو ساروں کو حسرت رہ جاتی مجھ سے وہ رات رہ گئی۔ اس لیے اگر کوئی 21 کو نہیں جا سکا تو وہ 23 کو جاگ لے گا، 23 کو نہیں جا سکا تو 25 کو جاگ لے گا، 25 کو نہیں جا سکا تو 27 کو جاگ لے گا، 27 کو نہیں تو 29 کو۔ اللہ نے اس میں یہ حکمت رکھ دی۔ اور ایک حکمت یہ رکھی کہ جو گھڑی جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنا اس میں ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی کرو گے تو گناہ بھی اتنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر پتہ ہوتا کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر کی، اس غلطی کر بیٹھتا تو ساری زندگی دعوت ہوتا، بدبخت ہو جاتا اس رات میں۔ تو اللہ نے مومنوں کے پردے رکھے ہیں، کیا رکھے؟ پردے رکھے ہیں، اس رات کو چھپا کر رکھا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی جاتی رہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں حافظ صاحب کو، حافظ ابرار صاحب کو اور حافظ عبداللہ صاحب کو۔ دیکھیں نام لینا تو آسان ہے کہ حافظ ہو گیا ہے، لیکن بڑی مشقت کا کام ہے۔ یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے سارا دن روزے سے، جو بچہ سارا دن کھانے پینے والا ہو پھر روزہ رکھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے۔ سارا دن روزے سے، صبح سے سحری کے ٹائم سے تلاوت یاد کرنی، پھر اسکول میں جا کر وہاں پر یاد کرنی، واپس آ کر افطاری ٹائم تک یاد کرنی، پھر یہاں کر آپ کو 20 تراویح پڑھنی سنانی، اور پھر گھر پہ آ کر 11:30 بجے تک پھر یاد کرنی۔ اور اتنے خشک ہوئے ہوتے تھے، یقین کرو کہ مجھے ترس آ جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اجر بھی تو دینے ہیں نا۔ آج ہماری کوئی ذمہ داری اٹھا لے، کوئی بڑا بندہ ڈی ایس پی ایس پی کوئی، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن کو اللہ رب العزت 10 ٹکٹ قرآن مجید کے لحاظ سے دے گا کہ جا، جو تجھ سے محبت کرتے تھے، جو تیری خدمت کرتے تھے، جو تجھے اچھا سمجھتے تھے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ 10 ٹکٹ تیرے لیے ہے، ان کو دے دے اور ان کو جنت کی طرف لے جا۔ حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، فرمائیں گے کہ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا،
فرمایا کہ جیسے تو دنیا میں قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا، جنت کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتا تھا، الف لام میم سے شروع کر جہاں پہ والناس ہوگا وہاں پہ تیرا مقام ہوگا۔ یہ تو حافظ کا مقام ہے۔ اور حافظ کے والدین کے لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جن پر 70 ہیرے لگے ہوں گے، ایک ایک ہیرے کی قیمت ایسی ہوگی کہ آسمان اور دنیا سے زیادہ ہوگی۔ اور دوسری قوموں والے لوگ پوچھیں گے یہ کون سے وقت کے انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں بتلایا جائے گا انبیاء نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین اور عزیز و اقربا بھی کہ اس گائے گزرے دور کے اندر لوگوں کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھیں اور آپ کا بچہ قرآن مجید پڑھے صبح سے لے کر شام تک، کتنی خوش قسمتی ہے۔ آج حافظ صاحبان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی، پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بزرگ کو ہدیہ پیش کر رہے تھے، جب اللہ رب العزت حافظ قرآن کے اکرام فرمائیں گے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان حافظ قرآن پاک کے ساتھ ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یہ 10 ٹکٹوں کا تو اعلان ہوا ہے نا، باقی بھی اللہ اپنے اعزاز سے جتنے چاہیں گے عطا فرما دیں گے۔ تو سارے آپ ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں گے، اور ان مدرسوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے، میں سوچتا ہوں کہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی یونیورسٹی کا حافظ مسجد میں سنا رہا ہو، کسی کالج کا حافظ سنا رہا ہو۔ یہ گئے گزرے دور کے اندر مدرسے ہی ایسے ہیں جو ہمیں حافظ قرآن فراہم کر رہے ہیں۔ ہر مسجد میں 2 3 حافظ قرآن ہے، مسجد کم ہے، حافظ قرآن زیادہ ہے۔ موبائل کا دور ہے، آپ خود دیکھیں، قرآن مجید صحیح سنانا بہت معنی رکھتا ہے۔ میں خود سن کے جاتا تھا، یہاں پر تراویح پڑھا کر آتا تھا، حافظ ابرار صاحب سنا رہے ہوتے تھے، کبھی یہ بچہ سنا رہا ہوتا تھا، مجھے حسرت ہوتی تھی کہ ان کے دل کے اندر جو خواہشیں ہوں گی، ہم بھی کوئی موبائل پہ گیم کھیلے سارا دن، ہم بھی کمپیوٹر پہ کوئی چیز دیکھیں، لیکن ساری خواہشات کو انہوں نے دبا کر یہاں آ کر قرآن مجید سنایا۔ یہ مشقت، یہ تکلیف، یہ اپنے نفس کو دبانا، خواہشات کو دبانا، ان کا اجر اللہ رب العزت آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا میں بھی بارہا لوگوں نے دیکھا ہے کہ حافظ قرآن کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھی عزم ارادہ کریں۔ دیکھو کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں، بلکہ اس رمضان میں بھی ہمارے ساتھ تراویح پڑھ کے گئے ہیں اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اگلے رمضان میں پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سچ کے دل سے توبہ کریں، اپنے اندر یہ چیزیں تو کم از کم پیدا کر لیں کہ حسن اخلاق پیدا کر لیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے بہترین عمل بتاؤں، روزے سے بہترین عمل بتلاؤں، حج سے بہترین عمل بتلاؤں، زکوٰۃ سے بہترین عمل بتلاؤں، جہاد سے بہترین عمل بتلاؤں۔ صحابہ کرام نے فرمایا سنو ضرور بتلائیں۔ فرمایا ان سب سے بہتر عمل حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے، حسن اخلاق ہے۔ آج ہمارے اندر حسن اخلاق کی کمی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ ہماری نسبتوں کو قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس مسجد کو آباد فرمائے، ان حافظ صاحبان کی عمر میں، علم میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ تا حیات ان کو قرآن مجید سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا وقت زیادہ لے لیا، معذرت۔